کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا بھر سے کب مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے؟ مجھے بتائیے. صرف حج. انٹرنیشنل گیدرنگ آف مسلم از اونلی حج. جو شریعت میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو 1400 سال مسلمانوں کے عمل میں ہے کہ دنیا بھر سے تمام مسلمان اگر اکٹھا ہوتا ہے، انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے تو وہ بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے، حج کے موقع کے اوپر ہوتی ہے. حضور نے کبھی دنیا بھر سے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا. بھئی لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تو اسلام بڑا محدود تھا، صرف چند علاقوں تک تھا. قربان جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام تو یورپ میں آ گیا تھا، ہندوستان تک آ گیا تھا، افریقہ میں پہنچ گیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ کہتے تھے کہ بھائی دنیا بھر سے مسلمانوں کو اکٹھا کرو، ساری تبلیغی جماعت کی دعوتوں کو بلا لو، مکہ میں بلا لو، مدینہ میں بلا لو، اور پھر وہاں پر ایک تبلیغی اجتماع کریں گے تاکہ لوگ مسلمان اکٹھا ہو جائیں. حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا. 1300 سال مسلمانوں نے تبلیغ کے نام پر انٹرنیشنل گیدرنگ نہیں کی، کسی ایک جگہ پہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا سوائے حج کے. آج ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. حضرات محترم، تبلیغ کی بنیاد تو قرآن میں ہے. انٹرنیشنل اجتماع کی بنیاد نہ قرآن میں نہ سنت میں، اس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں، میلاد النبی کو بدعت قرار دیتے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالہ. اس کی بھی تو شکل تبدیل ہو گئی ہے نا. بین الاقوامی گیدرنگ پوری دنیا سے مسلمانوں کو تبلیغ کے نام پر رسول نے اکٹھا نہیں کیا، نہ کسی صحابہ نے. یہ تو مولانا الیاس گجراتی صاحب جو تھے ہندوستان کے، انہوں نے اس تبلیغ کے کام کو شروع کیا ہے. تو اس سے پہلے تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. بے شک، بے شک. تو آپ اس نئی چیز کو تبلیغ کا کام سمجھ کے کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالکل کیجئے. لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب رسول کے نام پر آپ اکٹھا کرو تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے. بھائی اس کی بھی تو شکل حضور کے زمانے میں نہیں تھی. بنیاد تبلیغ کی قرآن اور حدیث میں ہے، اس کی شکل بدل چکی ہے. بنیاد فنڈ ریزنگ کی قرآن اور حدیث میں ہے، اس کی شکل بدل چکی ہے. ان دونوں کو کوئی بدعت نہیں کہتا. میراث شریف کی بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس کی شکل بدلی ہے تو اس کو بدعت کہہ دو. اس لیے کہہ دو کہ اسلام کے دشمنوں کو یہ پسند نہیں آتی. اسلام کے دشمنوں کو تبلیغ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. سنیے بات، بالکل I will speak facts. اور کسی کو اعتراض ہو، کسی کو میری بات کا رد ہو تو ضرور کریں. غیر مسلموں کو تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ کرسچن مشنریز میں تو جا کے تبلیغ کرتی ہیں، اپنے مذہب کی کرتی ہیں. Christian missionaries go to other Muslim countries, other places, and they make tabligh of their own faith. اسی طرح سے there are many other religions, missionaries, they go out and make tabligh, so they don't have any objection for Muslims to make tabligh for their religion. Fundraising, they have no problem. But you want to build a mosque, go ahead and build a mosque, no problem. You want to make a hospital, go ahead and build a hospital. There is no problem. But there is a problem. And the problem is, if you love Rasulullah, if you talk about Rasulullah, what it does, it creates a problem. What problem it creates? And let me tell you what problem it creates. Nabi alayhi salatu wassalam کے سامنے منافق تھے. بے شک. منافق نماز پڑھنے پہ اعتراض آپ کو نہیں ملے گا. کسی منافق کی طرف سے نماز پہ اعتراض نہیں ملے گا. کسی منافق کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے پر اعتراض نہیں ملے گا. منافق کی بات کر رہا ہوں، کافر اور مشرک کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو منافق تھے کلمہ پڑھتے انہوں نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. منافق کی طرف سے آپ کو اعتراض نہیں ملے گا. دین اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اعتراض ہوگا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اعتراض ہوگا، ان کی حرمت پہ اعتراض ہوگا، ان کے فضائل پہ اعتراض ہوگا، ان کے احترام پہ اعتراض ہوگا، ان کے کمالات پہ اعتراض ہوگا. یہ حضور کے سامنے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو یاد رکھیے اس وقت جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے، 6 جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے
کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب نماز پڑھنا بند کر دو. انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا مقابلہ ہے, ہم بھی نبی بنتے ہیں, ہم کو بھی نبی مانو. حضور سے دشمنی ان کو پیدا ہوئی. نہ اسلام سے دشمنی آئی, نہ قرآن سے دشمنی آئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی آئی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ایک کو ختم کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی وہ لوگ تھے جو انہی کی سازشوں کا شکار ہوا. انہوں نے اسلامی مملکت کو تاراج کر دیا. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ ان کو بھی شہید کیا, ان کو بھی تنگ کیا, ان کو بھی پریشان کیا, ان کو بھی شہید کیا. کئی صحابہ کو قتل کیا, اہل البیت کو قتل کیا. حضرات محترم, آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے پیچھے کیا تھا کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے نا, اب آپ سنیے, انٹرفیتھ ڈائلاگ مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, مشرقوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ کیا, انہیں سمجھایا, دین کی دعوت دی. اچھا, اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا کیونکہ یہ دعوت کا کام ہے. جب مسلمان سیریا جب مسلمانوں کے پاس آ گیا تو یاد رکھیے اس وقت سیریا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد تھی ہمارے جوئش دوستوں کی, بہت بڑی تعداد. یہودی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے. اب لازمی طور پر ہر مذہب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ دفاع کرے. تو یہودی لوگ اپنے مذہب کا دفاع کرتے تھے, مسلمان اپنے مذہب کا دفاع کرتے تھے. اب چونکہ جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, فنیٹکس ہوتے ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دوسرے مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں سازشوں کے ذریعے, کانسپریسیز کے ذریعے, وائلنس کے ذریعے. تو ہوا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں کچھ یہودی جو سیریا میں رہتے تھے, جو ایکسٹریمسٹ تھے, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ایکسٹریمسٹ تھے, انہوں نے کچھ چند مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو برین واش کیا, ان کو پیسے دیے اور ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ کرام اور اہل البیت کو برا بھلا کہا جانے لگا. حدیثیں گھڑی گئی اس زمانے میں. نبی علیہ السلام کے ذمہ ایسی باتیں لکھ دی گئی جو حضور نے کبھی نہیں کی, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں جنگیں پیدا ہوئی. انہی سیریا کے, شام کے ان چند ایکسٹریمسٹ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ کام مسلمانوں سے کروایا. حضرات محترم, پھر یہ سازش چلتی رہی, ہمیشہ رہی. پھر لبنان کے اندر ایک سازش ہوئی, سیریا کے اندر, لبنان کے اندر ایک شخص کھڑا ہو گیا, محمد دروز, اور وہ بھی انہی ایکسٹریمسٹ اینٹی مسلم فورسز کے پیدا کرتا وہ انسان تھا. اور وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میں بھی رسول ہوں, میں بھی نبی ہوں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. آج آپ کو سیریا میں, لبنان میں جو دروز لوگ ملتے ہیں, یہ محمد دروز کے ماننے والے ہیں, یہ مسلمان نہیں. بلکہ اب تو یہ آ گیا, پہلے تو شروع میں یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, لیکن اب کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں. یہ مذہب ہی الگ ہو گیا دروز میں, لیکن مسلمانوں سے نکلے, یاد رکھیں. 10ویں عیسوی کے اندر ان کی بنیاد ڈالی گئی. پھر اس کے بعد ایران کے اندر ایک شخص کو انہی لوگوں نے پیدا کیا, اینٹی مسلم ایکسٹریمسٹ لوگوں نے ایران کے اندر ایک شخص کو پیدا کیا, اس کا نام تھا بہا اللہ. بہا اللہ نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور پھر نبوت سے بڑھ کر اس نے تو یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ خدا میرے اندر آ گیا, مجھے سجدہ کرو. اور اس نے بہائی مذہب شروع کیا. بہائی مذہب اسی سے شروع ہوا, بہا اللہ سے. He was a Muslim. His father was Abul Hasan Nuri, Muslim, Shia Muslim. تو بہا اللہ کو کھڑا کیا گیا تاکہ ایک نیا مذہب شروع, مسلمانوں کو ختم کیا جائے. لیکن یاد رکھیے دروز جو پیدا ہوئے, یا حضرت علی کے زمانے میں جو خوارج پیدا ہوئے, خوارج کا امپیکٹ تو بڑا ڈیڈلی تھا, لیکن وہ امپیکٹ بڑا محدود تھا. It was very limited impact. پوری مسلم امہ اس سے متاثر نہیں ہوئی. اسی طرح سے دروز جب پیدا کیے گئے تو دروز بھی ان کا امپیکٹ سیریا, لبنان, تھوڑا سا فلسطین میں, تھوڑا سا عراق میں, اس ریجن میں رہ گیا, تھوڑا سا جورڈن میں, اس ایریا میں رہ گیا, جس بلاد الشام جسے کہتے ہیں. اس کا امپیکٹ بھی بڑا لمیٹڈ رہا, and it was confined in that region. You don't find Druze in other parts of the world except they have migrated. بہائی پیدا ہوئے تو اس کا بھی امپیکٹ بڑا محدود رہا, اور وہ ایک خاص لوگ اس میں کنورٹ ہو گئے, that's it. پھر ہندوستان کے اندر ایک شخص کو پیدا کیا گیا, مرزا غلام احمد قادیانی, اور اس بندے کو بھی کہا گیا کہ تو بھی نبی بن جا بھائی, کیونکہ رسول سے تو دشمنی چل رہی ہے نا.
قرآن سے دشمنی نہیں ہے.